بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ جرم و سزا پر مبنی ملک صفدر حیات ریٹائرڈ ڈی ایس پی کی سرگزشت جائیداد کا وارث۔ مشرقی پنجاب ہمیشہ سکھوں کا علاقہ رہا ہے۔ کچھ علاقے مثال فیروز پور، گرداسپور اور امرتسر مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے تھے۔ یہ پاکستان میں آنے والے علاقے تھے، لیکن انگریزوں نے ہندو نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ علاقے بھی بھارت میں شامل کر دیے۔ میرے تھانے کے علاقے میں اکثریت سکھوں کی تھی۔ ان میں 3 گاؤں مسلمانوں کی اکثریت کے تھے۔ مسلمان زراعت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ ان میں بڑے بڑے ذمہ دار بھی شامل تھے۔ ان بڑے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار کا، جس کی عمر 40 سال کے قریب تھی، دن دہاڑے قتل ہو گیا۔ آپ نے گھوڑے کی ذہانت کے مظاہرے شاید دیکھے ہوں گے کہ کسی کا گھوڑا چوری ہو جائے اور چور اس گھوڑے کو مالک کے گھر سے 20 میل دور لے جائیں۔ اگر گھوڑے کو بھاگنے کا موقع مل جائے تو وہ مالک کے گھر واپس آ جاتا ہے۔ گھوڑا بھی کتے جیسا وفادار جانور ہے۔ اس ذمہ دار کے پاس اعلیٰ نسل کی گھوڑی تھی۔ یہ گھوڑی 7-8 سالوں سے اس ذمہ دار کے پاس تھی۔ مالک نے اسے بڑے لاڈ اور پیار سے رکھا ہوا تھا۔ یہ ذمہ دار ایک روز کسی دوسرے گاؤں میں اپنی گھوڑی پر گیا۔ اگلے روز اسے واپس آنا تھا۔ صبح کے 10:30 بجے کے لگ بھگ اس کی گھوڑی اکیلی واپس گھر آئی۔ گھوڑی زمین پر کھر مار رہی تھی اور بے چینی کا اظہار کر رہی تھی۔ گھوڑی کا بغیر سوار کے واپس آنا ہی خطرے کی علامت تھی کہ سوار کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ گھوڑی کی ذہن پر ایک نشان بڑے صاف تھے اور وہ نشان تھے خون کے قطرے۔ مقتول کے نوکر اور دونوں بیویوں نے شور کیا کہ گاؤں کے کچھ لوگ گھوڑی کو خالی آتا دیکھ کر بھی گھوڑی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ان کی حویلی پہنچ گئے۔ مقتول کا بھائی بھی آ گیا اور وہ گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ گھوڑی اپنے آپ جدھر سے آئی تھی ادھر ہی چل پڑی۔ گھوڑی آپ ہی موڑ مڑتی گئی، سوار لگامیں چھوڑتا گیا۔ گھوڑی نے اپنے سوار کو وہاں پہنچا دیا یہاں مقتول کی لاش پڑی تھی۔ گاؤں کے کئی آدمی گھوڑی کے پیچھے پیچھے موقع واردات تک پہنچ گئے تھے۔ میں جب وہاں گیا تو مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ غائب ہو چکے تھے۔ مجھے چاہیے تھا قاتل یا قاتلوں کے پاؤں کے نشانات، جو لوگوں نے اپنے پاؤں تلے ڈرون ڈالے تھے۔ میں نے وہاں کی زمین دیکھی۔ یہ زمین نشان محفوظ رکھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ گھنی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ میں نے وہاں سے لوگوں کو دور ہٹا دیا۔ مقتول کے صرف بھائی کو اپنے ساتھ رکھا۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ خون تازہ تھا، ابھی تک خون خشک نہیں ہوا تھا، اور مقتول کے جسم پر زیادہ تر وار کلہاڑی کے تھے۔ اتنے زیادہ زخم دیکھ کر یہی بات ذہن میں آتی تھی کہ یہ قتل کسی شدید عداوت یا انتقام کی بنا پر کیا گیا ہوگا۔ یہ واردات رازداری کی معلوم نہیں ہوتی تھی، مگر یہ میرا وہم ہی ثابت ہوا۔ موقع واردات پر موجود لوگوں سے دریافت کیا تو مجھے یقین کے ساتھ بتایا گیا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ خونی دشمنی نہیں تھی، لیکن میں نے اسے سچ نہیں سمجھا۔ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ خاندانی نہیں تو مقتول کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ضرور تھی۔ مقتول کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ اسے ابھی جوانی کی عمر کہا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی مقتول بڑا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے تندرست اور توانا تھا۔ دشمنی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کی بیوی یا بہن بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں اور وہ اسی سلسلے میں مارا گیا۔ میرا شک سکھوں پر بھی جاتا تھا۔ لاش سے 2-3 گز دور ایک ہنٹر پڑا ہوا تھا۔ ان وقتوں میں جب لوگ گھوڑا سواری کرتے تھے تو سوار اپنے ہاتھ میں بید کی چھڑی رکھتے تھے۔ بعض شوقین حضرات چمڑے کا بنا ہوا ایک خوبصورت ہنٹر ہاتھ میں رکھتے تھے۔ یہ ہنٹر عموماً 2 گز یا اس سے زیادہ لمبا ہوتا تھا۔ چھڑی یا ہنٹر ہاتھ میں رکھنا اس وقت کا فیشن تھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا اچھا بھی لگتا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول جب بھی گھوڑی پر سوار گھر سے نکلتا تھا تو ہنٹر اپنے ہاتھ میں ضرور رکھتا تھا۔ یہ مقتول بھی شوقین مزاج آدمی تھا۔ اس نے 2 گھوڑا بوسکی کے کپڑوں کے شلوار قمیض پہنا رکھا تھا۔ لاش کو چارپائی پر ڈالا گیا اور میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور خود مقتول کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ موقع واردات سے مقتول کا گاؤں بمشکل 1 میل دور تھا۔ گاؤں میں پہنچ کر میں نے گاؤں کے نمبردار کی بیٹھک میں ڈیرے ڈال دیے۔ میں نے سب سے پہلے نمبردار کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ نمبردار مقتول کی برادری کا ہی تھا۔ پہلے تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول کردار کے لحاظ سے کیسا آدمی تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ مقتول اپنے نوکروں اور گاؤں کی
کمی کمی ذاتوں اور مزاروں کے ساتھ بے انصافی اور ان پر تشدد کرنے والا آدمی بالکل نہیں تھا۔ سب کی عزت کرتا تھا اور اپنی عزت کرواتا تھا، لیکن میں اس سے یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ شریف آدمی تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ مقتول شراب بھی پیتا تھا۔ میری پوچھنے پر نمبردار نے بتایا کہ مقتول کے گاؤں کی کسی عورت کے ساتھ قابل اعتراض مراسم نہیں تھے۔ اس کے گھر کے متعلق نمبردار نے بتایا کہ مقتول کی 2 بیویاں ہیں، ایک پرانی جس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ ہوگی اور دوسری نئی بیوی جس کی عمر 20-21 سال ہے۔ دوسری شادی مقتول نے تقریباً 4 مہینے پہلے کی تھی۔ نمبردار نے دوسری شادی کی وجہ یہ بتائی کہ پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ مقتول نے بیٹی کی خاطر دوسری شادی کی تھی۔ میں نے نمبردار سے پوچھا، پرانی بیوی کے بھائی وغیرہ ہیں؟ اس پرانی بیوی اور اس کے بھائیوں کا رد عمل کیا تھا؟ نمبردار نے کہا، جناب آپ خود سیانے ہیں، ان لوگوں نے شور شرابہ تو کرنا ہی تھا، مگر آپ چپ ہو گئے ہیں۔ پرانی بیوی کے 2 بھائی ہیں، ان کے دلوں میں چودھری مقتول کے خلاف ناراضگی تو ہے، لیکن ظاہری طور پر انہوں نے آپس میں سلام دعا رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، پرانی بیوی کے بھائیوں نے کبھی غصے کا اظہار کرتے ہوئے مقتول کے خلاف کوئی بات کی ہو؟ نمبردار نے کہا، نہیں جناب، میرے سامنے انہوں نے ایسی کوئی بات کبھی نہیں کی، اور نہ ہی کسی سے سنا ہے کہ انہوں نے کسی اور کے سامنے یا کسی اور کے ساتھ ایسی کوئی بات کی ہو۔ میں نے نمبردار سے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ مقتول تمہاری برادری کا آدمی ہے اور مقتول کے سالے بھی تمہاری برادری کے ہیں۔ اگر تم ان دونوں بھائیوں کو بچانے کی کوشش میں ہو تو میرے ہاتھوں بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ مجھے 100% درست رپورٹ دو اور اپنی رشتہ داریاں اور دشمنیاں دوستیوں کو بھول جاؤ۔ نمبردار نے ہاتھ جوڑ اور قسمیں کھا کر کہا کہ وہ پوری دیانتداری سے رپورٹ دے رہا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نمبردار کی رپورٹ پر ہی تفتیش نہیں کرنی تھی، میرے پاس دوسرے ذرائع بھی تھے جن سے مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ یہ نمبردار کس کا حمایتی اور کس کا مخالف۔ فی الحال میرے لیے یہی کافی تھا کہ مقتول نے پرانی بیوی کی موجودگی میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ قتل کا باعث یہی کافی ہوتا ہے۔ قتل کا دوسرا باعث جائیداد کا تنازع ہوتا ہے۔ مقتول کا ایک سکا بھائی اور 2 چچا زاد بھائی ہے۔ نمبردار نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ جائیداد کا کوئی تنازع نہیں، دونوں بھائیوں کی زمینیں وغیرہ الگ ہیں، چچا زاد بھائیوں کی جائیداد الگ ہے۔ نمبردار سے کچھ اور باتیں پوچھ کر مقتول کے بھائی کو بلایا۔ نمبردار کو یہ کہہ کر بھجوا دیا کہ وہ اپنے طور پر سراغ رسانی کرتا رہے۔ مقتول کا بھائی مقتول سے 2.5-3 سال چھوٹا اور بیوی بچوں والا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتول کی خاندانی یا ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ تھی؟ اس نے ڈوک ٹوک انداز میں کہا، نہیں جناب، میرا بھائی دشمنی نہیں اور دشمن نہیں، دوستیاں اور دوست بناتا تھا۔ اگر اس کا یا ہمارے خاندان کا کوئی دشمن ہوتا تو بھائی کے قتل پر ہم تھانے نہ جاتے، پہلے اپنے دشمن کو اس طرح کلہاڑیوں سے کاٹتے اور پھر دیکھتے کہ اب کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے بھائی نے گھر میں ایک اور بیوی لا کر دشمن تو پیدا کر لیے تھے۔ وہ بولا، یہ شادی کرنا میرے بھائی کی ضرورت تھی، جائیداد کا وارث تو پیدا ہونا چاہیے تھا نا، لڑکیاں تو وارث نہیں ہوا کرتی۔ میں نے کہا، اب اس کی جائیداد کا وارث کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس نے بڑے اطمینان سے کہا، چند مہینے بعد پیدا ہوگا، میرا بھائی اپنا نشان چھوڑ گیا ہے۔ بھائی کی دوسری بیوی اللہ کے فضل سے امید سے ہے، میری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ 3 مہینے پورے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے چودھری، وہ دوسرے نوجوان بیوی تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوگی کہ اپنے باپ کی عمر کے خاوند سے آزادی مل گئی، اب وہ کسی جوان آدمی کے ساتھ شادی کر لے گی۔ مقتول کے بھائی نے کہا، جناب عالی، میں اسے کسی اور سے شادی نہیں کرنے دوں گا، بلکہ میں خود اس کے ساتھ نکاح پڑھاؤں گا، اس کے ہونے والے بچے کو پالوں گا اور اپنے بھائی کی تمام جائیداد اس بچے کے نام رجسٹری کرواؤں گا۔ اس کی پہلی بیوی اور اس کی بیٹیوں کا جو تھوڑا بہت حق بنتا ہے وہ انہیں دے دوں گا۔ میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس شخص نے جو بات کی تھی وہ اچھی تھی یا بری، میں تو اس کے بھائی کے قاتل کا نام ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے جب یہ بتایا کہ مقتول کی نئی بیوی 3 ماہ سے امید سے تھی تو میرے دماغ میں فوری یہ خیال آیا کہ مقتول جائیداد کا وارث پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پرانی بیوی نئی بیوی کو دیکھ رہی تھی کہ وہ جائیداد کا وارث پیدا کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ یہ بات تو سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی۔ البتہ پرانی بیوی کو یہ ضرور ڈر تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ لیکن قابل غور نکتہ یہ تھا کہ قتل نئی بیوی کو ہونا چاہیے تھا تاکہ نہ رہتا بانس اور نہ بچتی بانسری۔ نئی بیوی کے خاوند کو قتل کر کے پرانی بیوی کو کیا حاصل ہو سکتا تھا؟
میں نے مقتول کے بھائی سے کہا، میرے ایک سوال کا جواب ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا تمہیں اپنے بھائی کی پرانی بیوی کے بھائیوں پر شک ہے؟ اس نے کہا، اگر ان پر شک ہوتا تو میں تھانے میں آپ کو ان کے نام ضرور لکھواتا۔ ان میں اتنی جان نہیں کہ وہ میرے بھائی پر ہاتھ اٹھاتے۔ اگر ان میں اتنی ہمت ہوتی تو جس روز میرے بھائی نے دوسری شادی کی تھی، اسی روز اپنی بہن کو اپنے گھر لے جاتے اور کہتے کہ ہماری بہن سوکن کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے بھائی کو پرانی بیوی نے راضی خوشی لڑکا پیدا کرنے کی امید پر دوسری شادی کی اجازت دی تھی۔ میں نے کہا، اور اس نئی بیوی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے بوڑھے خاوند سے آزادی حاصل کرنے کے لیے؟ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، توبہ کرو جی، ان لوگوں میں اتنی جرت کہاں جنہوں نے اپنی بیٹی کی نقد قیمت وصول کی ہوتی ہے۔ وہ لوگ تو مر مٹ کر گزارا کرنے والے لوگ ہیں، وہ بہت غریب لوگ ہیں۔ میں نے اسٹپ کر کہا، چودھری کچھ تو بتاؤ، قتل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے اس شخص کو بہت کھنگالا لیکن معمولی سا بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے شک یہ ہو رہا تھا کہ مقتول کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ ہوں گے اور اس کا علم کسی کو نہیں ہوگا۔ عورت کے بھائی یا خاوند کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب یہ سب کچھ میں نے اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کرنا تھا۔ اس سے پہلے دونوں بیویوں کو دیکھنا ضروری تھا۔ پہلے میں پرانی بیوی کو اندر بلا لیا اور اسی کمرے میں بٹھا کر خود باہر نکلا اور مقتول کے بھائیوں کو پھر بلایا اور باہر کھڑے کھڑے ہی اس سے پوچھا کہ مقتول جن کے ہاں دوسرے گاؤں گیا تھا وہ لوگ کون ہیں اور وہ کیسے ہیں؟ اس نے کہا، وہ اچھے لوگ ہیں، میرے بھائی کے پرانے دوست ہیں۔ میں نے اس سے ان لوگوں کا گاؤں وغیرہ معلوم کر کے اپنے ساتھ آئے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس گاؤں جا کر ان دونوں آدمیوں کو اپنے ساتھ لے آئے جو مقتول کے دوست ہیں۔ کانسٹیبل کو بھیج کر میں دوبارہ اندر آ گیا۔ مقتول کی پرانی بیوی میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پرانی بیوی ترتیب کے حساب سے بھی پرانی تھی مگر عمر کے حساب سے پرانی نہیں تھی۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ عورت کی یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ ویسے بھی کھاتے پیتے شوہر کی بیویاں تھیں، اس لیے اس کی صحت اچھی تھی۔ رنگ گند بھی نین نقش زیادہ اچھے نہیں تھے، پھر بھی قبول صورت تھی اور جسم میں کشش تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، پھر اس سے پوچھا کہ اس کے خاوند کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کوئی بھی ایسا دشمن نہیں جس کا نام لوں، میں کسی پر بلا وجہ شک نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، کہیں تمہاری سوکن نے تو تمہیں بیوہ نہیں کر دیا؟ مجھے توقع تھی کہ وہ اپنی سوگن کے خلاف بولے گی اور کہے گی قتل میں اس لڑکی کا ہاتھ ضرور ہے، لیکن اس نے بڑے تحمل سے کہا، اس لڑکی کا اتنا ہمدرد کون ہو سکتا ہے جو اس کی خاطر اس کے خاوند کو قتل کر دیتا؟ میں نے پوچھا، کیا تمہاری یہ سوگن خاوند کے ساتھ خوش تھی؟ پرانی بیوی نے کہا، اس نے تو خوش ہونا ہی تھا، چودھری جو اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ میں نے کہا، تم سے تو پھر چودھری نے نظریں پھیر لی ہوں گی؟ وہ بولی، بالکل نہیں، میرے ساتھ تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو گئے تھے۔ مجھے تو صرف یہ کم تھا کہ خدا نے مجھے بیٹا نہ دیا، میری قسمت میں بیٹیاں ہی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ تمہارے خاوند نے دوسری شادی تمہاری مرضی سے کی تھی؟ اس نے کہا، کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ اس کے گھر میں سونکن آئے۔ میں اگر چودھری سے ناراض ہوتی اور کہتی کہ وہ دوسری شادی نہ کرے تو بھی اس نے دوسری شادی کر لینی تھی کیونکہ اسے ایک بیٹے کی ضرورت تھی۔ میری عمر آگے ہوتی جا رہی ہے، چودھری کی عمر بھی 40 سے اوپر ہو گئی تھی۔ ابھی تو اس کا جسم جوان تھا لیکن اس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ بوڑھا ہو رہا ہے اور ابھی تک اس کا بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ میں اسے کہتی تھی کہ 3 بیٹیوں کے بعد اللہ ضرور بیٹا دے گا۔ میں نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، دور دور تک خانقاہوں اور مزاروں پر جا جا کر ماتھے رگڑا، جس کسی نے جو بتایا وہ کیا، منتیں مانگی، لیکن پھر بھی خدا کو منظور نہیں تھا کہ میں بیٹے کی ماں بنوں۔ میں نے کہا، تم نے کبھی کوئی ورد وظیفہ نہیں کیا، کبھی نماز پڑھ کر رب سے فریاد نہیں کی؟ اس نے کہا، میں اپنی مسجد کے پیش امام نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ 5 وقت نماز پڑھا کرو، اپنے رب سے دعا بھی کیا کرو، اور پھر میں نے 15-16 دن پیش امام کا بتایا ہوا وظیفہ اور نماز بھی پڑھی تھی مگر سب بے اثر نکلا اور پھر میں نے وہ بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ عورت نماز اور وظیفے کو بھی کوئی ٹونا ٹوٹکا سمجھ رہی تھی۔ اس کی سب سے چھوٹی بچی 5 سال کی ہو گئی تھی اور آگے بچہ ہونے کی آثار نہیں تھے۔ ایک ہندو عالم نے حساب لگا کر اسے بتایا تھا کہ اس پر جادو کا عمل کروایا گیا ہے جس کے اثر سے وہ بانجھ ہو گئی ہے۔ اس ہندو عالم نے اس سے یہ
بہت بڑی رقم بٹوری تھی اور امید دلائی تھی کہ 6 ماہ بعد وہ پھر سے امید سے ہو جائے گی۔ عامل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ اس پرانی بیوی نے مزید بتایا کہ میری قسمت خراب کہ میں نے ہندو عامل کی یہ باتیں چودھری کو بتا دی، اور پھر چودھری خود اس ہندو عامل کے پاس گیا اور واپس آ کر یہ خبر سنائی کہ عامل نے یہ کہا ہے کہ وہ چودھرانی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ چودھرانی پر جادو کا عمل اتنا سخت کیا گیا ہے کہ چودھرانی کی کوکھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئی ہے اور کبھی بھی کسی نئے بچے کی ماں نہیں بن سکتی۔ اس ہندو نے انکشاف پر مقتول نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا اور اس پرانی بیوی کے آگے رو پڑا کہ وہ جائیداد کا وارث پیدا کیے بغیر مر جائے گا۔ اس نے بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ بیوی اگر سونکن کو دل سے قبول کر لے اور گھر میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے تو چودھری اس کے نام بھی اس جائیداد کا کچھ حصہ لکھوا دے گا۔ پرانی بیوی نے بتایا کہ چودھری کی اس کے دل میں جو محبت تھی اس نے مجبور کر دیا کہ میں چودھری کی خواہش پوری کروں، اور پھر وہ اچانک مر گیا، لیکن میرے دل میں اس کی محبت نہیں مر سکی۔ چودھری مجھے دل و جان سے چاہتا تھا، میں اسے اتنا افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ اس کی محبت تھی جو اس نے مجھ سے شادی کی اجازت لی تھی۔ چودھری اگر مجھ سے نہ بھی پوچھتا تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی۔ وعدے کے مطابق چودھری نے دوسری شادی کے بعد زمین کا کچھ حصہ میرے نام رجسٹر کروا دیا۔ میں نے کہا تم نے اپنے بھائیوں اور ماں باپ کو بتا دیا تھا کہ چودھری نے کچھ زمین تمہارے نام کر دی؟ اس نے کہا ہاں جی، میں نے تو بڑی خوشی سے انہیں بتایا تھا، اور رجسٹری بھی میرے والدین کے گھر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تمہارے والدین اور بھائی بھی رجسٹر دیکھ کر خوش ہوئے تھے؟ اس نے کہا ظاہر سی بات ہے، وہ تو چودھری کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن وہ چودھری کی دوسری شادی پر خوش تو نہیں ہوں گے۔ وہ بولی یہ تو قدرتی بات ہے، ماں باپ کو تو افسوس ہوتا ہی ہے، لیکن میں نے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ چودھری مجھ پر زبردستی سونکن نہیں لایا بلکہ میری مرضی سے لایا ہے۔ میں نے پوچھا کیا تمہارے بھائیوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا؟ وہ بولی جب مجھے اعتراض نہیں تھا تو انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ اپنے بال بچے والے ہیں۔ میں نے بھائیوں کو تسلی دے دی تھی کہ چودھری میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ پرانی بیوی کے اس بیان سے میں پریشان ہو گیا۔ مجھے توقع تھی کہ یہ کہے گی کہ خامد ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے چودھری نے بچے کا بہانہ بنا کر شادی کر لی تھی، اور ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہے کہ اس کے خامد کو اس دوسری بیوی نے قتل کروایا ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ عمر کے آدمی کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ لیکن چودھرانی نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پرانی بیوی سے کہا تم اپنی سونکن کی بات کرو، ظاہر ہے گھر میں تم اس کا وجود برداشت نہیں کرتی ہوگی۔ پرانی بیوی بولی نہ جی نہ، میں تو اس لڑکی کو دل سے قبول کر چکی تھی اور اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے میری سونکن بن کر نہیں آئی، اس کے ماں باپ نے چودھری کو بہت کھلایا تھا۔ مجھے پوری طرح تو معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے انہوں نے چودھری سے کتنی رقم لی تھی، مگر یہ یقین ہے کہ انہوں نے رقم لی ضرور تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ لڑکی اس رشتے پر راضی بھی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا تمہارا اس لڑکی کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ وہ بولی ٹھیک ٹھاک رہا، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ میرا خامد زیادہ تر اسی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس لڑکی سے کچھ کہہ رکھا تھا کہ گھر میں حکم بس بڑی چودھرانی کا ہی چلے گا، اور میں نے بھی اس لڑکی سے کہہ دیا تھا کہ عزت کرنا اور عزت کروانا، چودھری پر قبضہ کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ اس کے ساتھ تو زبردستی ہوئی ہے اور اب وہ اپنی بگڑی ہوئی قسمت کو اور نہیں بگاڑے گی۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ پھر مجھے اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ عورت کی مجبوریوں کو آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ چودھری کے دل میں اس لڑکی کے لیے محبت بھی ہو گئی، مگر چودھری اس لڑکی کو بیٹا پیدا کرنے والی مشین سمجھ کر لایا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اس لڑکی کو دل سے قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی بھی عقل والی نکلی، اس نے بھی میرے ساتھ اچھے سلوک کا جواب بہت اچھے سلوک سے دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ چودھرانی ایک بات تو بتاؤ، کیا اس لڑکی کا کسی کے ساتھ کچھ چکر تو نہیں چل رہا تھا، یا تم نے کبھی سنا ہو کہ یہ لڑکی فلاں آدمی کو چاہتی تھی؟ چودھرانی نے کہا ہاں یہ بات میں نے سنی ہے کہ ایک بڑا ہی خوبصورت جوان لڑکا جو 2-2.5 مہینے سے نظر نہیں آ رہا، میری سونکن کی اس کے ساتھ بات چیت تھی، لیکن یہ بات زیادہ مشہور نہیں۔ اگر آپ کس طرح معلوم کر سکے تو جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔
میں نے چودرانی سے اس جوان لڑکے کا نام پوچھا اور اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ میری توقع کے بالکل الٹ تھی یہ چودرانی۔ اس کو عورت کو تو اپنی سوگن کے خلاف بھڑکا ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اپنی سوگن کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ میں قتل کا باعث معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ابھی تک کسی سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ مقتول طبیعت کا کیسا آدمی تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اور بول چال کا انداز اور برتاؤ کیسا تھا۔ وہ ذرا بڑے درجے کا ذمہ دار تھا، اس لیے اس میں اکڑ اور حکم کے لہجے میں بات کرنے کی عادت ہونی چاہیے تھی۔ میں نے مقتول کی پرانی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سارے گاؤں پر چودھری کا روب تھا۔ میں نے کہا کیا مزارے اور نوکر وغیرہ کو گالیاں بھی دیتا تھا؟ چودھرانی نے کہا یہ تو اس کی عادت تھی، نوکر اور مزاروں کیا حیثیت رکھتے ہیں، چودھری سے تو اونچی ذاتوں کے لوگ سکھ اور ہندو بھی ڈرتے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا کسی عورت کے ساتھ بھی چودھری کا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارے کانوں تک ایسی کوئی بات کبھی پہنچی؟ اس نے کہا نا جی، چودھری ایسا آدمی نہیں تھا۔ میں نے کہا تو پھر ایسا ہے کہ دراصل تم نہیں چاہتی کہ چودھری کا قاتل پکڑا جائے؟ وہ بولی میں تو قاتل کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتی ہوں، آپ قاتل کو پکڑ کر تو لائیں۔ میں نے کہا تو پھر مجھ سے سن لو، چودھری کا قاتل کا تعلق کسی عورت کے ساتھ تھا اور چودھری کے قتل کی وجہ یہ بھی یہی تھی۔ اب تمہیں مجھے بتاؤ کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ چودھری شکین مزاج آدمی تھا، اچھی شکل و صورت دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ ان چاروں افراد کو پھر میں نے چھوڑ دیا اور وہاں سے اٹھ گیا اور پھر ان چار آدمیوں کو باری باری بلایا۔ میں نے مقتول کے کردار اور عادات وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ ان چاروں افراد میں سے ایک تو گاؤں کا نمبردار تھا، باقی بھی اسی گاؤں کے معزز افراد تھے۔ ان سب نے بتایا ایک ہی طرح کے جواب دیے کہ چودھری شوقین مزاج اور زندہ دل آدمی تھا۔ وہ خوبصورت عورتوں کو بڑے شوق سے دیکھتا تھا، لیکن عورتوں کا شکاری نہیں تھا۔ اپنے وقار اور روب کو قائم رکھنے والا آدمی تھا۔ نوکر اور چاکروں کے لیے وہ اونچی ذات کے بڑے ذمہ داروں کی طرف فرعون نہیں تھا، لیکن ان پر گالی گلوچ کرتا رہتا تھا۔ مقتول بدنام آدمی نہیں تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ کبھی کوئی نازیبا بات کی ہو یا حرکت کی ہو۔ ان افراد سے یہ بھی پتہ چلا کہ مقتول نے 3 بدمعاش آدمیوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ تینوں جوا باز، شرابی اور بدکار تھے، وارداتیں بھی کر گزرتے تھے۔ ان تینوں بدمعاشوں کی وجہ سے بھی مقتول کے سامنے سب دبے دبے رہتے تھے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ان تینوں سے مقتول کی درپردہ زندگی کی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ میں نے ان 4 افراد سے پوچھا کہ مقتول کی نئی بیوی اخلاق کی لحاظ سے کیسی تھی؟ چاروں نے کہا اس کے اخلاق پر کوئی داغ دبا نہیں تھا۔ مقتول کی پرانی بیوی نے ایک جوان لڑکے کا نام لے کر بتایا تھا کہ اس کے ساتھ نئی بیوی کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا۔ اس لڑکے کے متعلق ان افراد سے پتہ چلا کہ اس لڑکے کا نام فروز ہے اور مقتول کی نئی بیوی کا نام نسیم تھا۔ نسیم کی شادی سے پہلے فروز نسیم کے گھر آتا جاتا تھا۔ ان کی آپس میں دور پرے کی رشتہ داری تھی۔ سب کہتے تھے کہ فروز کی شادی نسیم کے ساتھ ہوگی۔ ان کی برادری میں نسیم کا رشتہ 2 گھروں نے مانگا تھا۔ دونوں کو جواب دیا گیا کہ معلوم نہیں، فروز کا رشتہ نسیم کے لیے ہے۔ شاید اسی لیے بھی چودھری کی نظر بھی نسیم پر تھی۔ چودھری اس گھر پر مہربان تھا۔ لڑکی والے رشتہ چودھری کو دینا چاہتے ہوں گے اور پھر یہ رشتہ چودھری کو مل گیا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا یہ فروز کیسا آدمی ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ فروز نے چودھری کو راستے سے ہٹا دیا ہو؟ اس آدمی نے کہا جناب میں سیدھا تو کسی پر الزام نہیں لگا سکتا، آپ کا دماغ بہت تیز ہے، آپ خود نتیجہ نکال لیں۔ اس آدمی نے کہا جناب ایک بات تو یہ ہے کہ 2 مہینے ہوئے ہیں فروز گاؤں سے غائب ہے، یعنی نسیم کی شادی چودھری کے ساتھ ہوئی تو 2 مہینے بعد فروز گاؤں سے لاپتہ ہو گیا۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ اپنے تایا کی زمینوں پر چلا گیا ہے اور یہ زمینیں ساہیوال کے علاقے میں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فروز کا بڑا بھائی فوج میں ہے اور آج کل ان کی رجمنٹ یہاں سے 9-10 میل دور جنگی مشقوں پر آئی ہوئی ہے۔ وہ فوجی گزشتہ رات گھر آیا تھا اور صبح واپس چلا گیا۔ میں نے پوچھا کیا تم نے اس فوجی کو دیکھا تھا؟ وہ بولا دیکھا ہی نہیں جناب، بلکہ وہ مجھے ملا بھی تھا، وردی میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ چھٹی پر آئے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں، بس رات کو اپنے ساتھیوں سے کہہ کر چوری کھسک آیا ہوں اور اب واپس جا رہا ہوں۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا یہ فوجی کیسا آدمی ہے؟ اس نے بتایا فوجی دلیر آدمی ہے،
غصے والا بھی ہے، لڑنے میں شیر ہے، دشمنوں کے سر کھول دینے والا آدمی ہے۔ میں نے اس آدمی کی باتیں توجہ سے سنی، مگر سوچنے والی بات یہ تھی کہ مقتول کی اس فوجی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ میں نے فوجی کے باپ کو بلا لیا۔ میں اس سے فوجی کے چھوٹے بھائی فروز کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، اور یہ پوچھنا اس کے لیے ضروری تھا کہ مقتول کی نوجوان بیوی کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ فوجی کا باپ آ گیا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا، میری بات غور سے سن لو چودھری، میرے سامنے سچ بولنا، ورنہ بہت لمبے چکر میں پڑ جاؤ گے۔ تم ملزم نہیں ہو اور نہ ہی کسی قسم کے متشبہ ہو، میں بس تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بالکل سچ بتا دینا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے جناب، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ تمہارا بیٹا فروز کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ میرے بڑے بھائی کی زمینوں پر گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کب سے؟ اس نے کہا، تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ اور پھر اپنے گاؤں سے 8-10 میل دور کے گاؤں کا نام لے کر کہنے لگا، سنا ہے 3-4 دن سے فروز اس گاؤں میں آیا ہوا ہے، اور وہ گاؤں فروز کی ماں کے میکے کا گاؤں ہے۔ میں نے کہا، تم نے یہ بات کس سے سنی ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے یہ بات اس کے بڑے بیٹے نے بتائی ہے جو فوج میں ہوتا ہے، وہ دونوں بھائی کہیں ملے تھے۔ میں نے پوچھا، تم نے اپنے بیٹے فروز کو اس کے تایا کی زمینوں پر کیوں بھیج رکھا ہے؟ وہ بولا، سچی بات زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہوں جناب، لیکن چپ بھی نہیں رہ سکتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ فروز اور نسیم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ان کی شادی بھی ہو سکتی تھی، لیکن چودھری نے نسیم پر نظر رکھ لی اور نسیم کے باپ کو کھلانا پلانا شروع کر دیا۔ چودھری نسیم کے گھر روزانہ جاتا اور 1-2 گھنٹے وہاں گزارتا۔ سارے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ چودھری نسیم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ماں باپ پر روپے پیسے نچھاور کر رہا ہے۔ فروز بھی نسیم کے گھر جایا کرتا تھا، اور چودھری کو فروز کا آنا پسند نہیں تھا، اور چودھری کو شاید پتہ چل گیا تھا کہ نسیم اور فروز ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ایک روز فروز نے مجھے بتایا کہ وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ چودھری کے 2 آدمی آئے۔ وہ دونوں بدماش ٹائے پکے آدمی تھے اور چودھری کے گہرے یار تھے۔ ان دونوں بدماشوں نے فروز کو کھیتوں میں روک لیا اور کہا کہ اگر وہ بھی پھر کبھی نسیم کے گھر گیا یا اسے کہیں ملا تو اسے اس طرح قتل کر دیا جائے گا کہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ فروز نے اسے مخصوص دھمکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، اور باپ نے فروز کو نسیم کے گھر جانے یا اس سے ملنے سے سختی سے منع کر دیا۔ دوسرے ہی روز فروز چودھری کے گھر کے سامنے سے گزرا۔ پیچھے پیچھے چودھری آ رہا تھا۔ اس نے فروز کو آواز دے کر روک لیا اور فروز سے کہا، تم باز نہیں آؤ گے؟ چودھری نے فروز کو گالیاں بھی دی اور کہنے لگا، تم میرے گھر اور نسیم کے گھر کے قریب سے بھی گزرنا چھوڑ دو۔ فروز نے بھی چودھری کو ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ چودھری نے اسے کہا کہ وہ اسے گاؤں میں رہنے نہیں دے گا۔ پھر اسی شام چودھری کے ان بدماشوں نے فروز کو دھوکے سے گاؤں سے باہر بلایا اور اسے مارا پیٹا۔ فروز نے اپنے باپ کو بتایا تو باپ نے یہ فیصلہ بہتر سمجھا کہ فروز کو گاؤں سے کچھ عرصے کے لیے غیر حاضر کر دیا جائے، کیونکہ باپ کو ڈرتا ہے کہ چودھری فروز کو مروا دے گا یا پھر کہیں غائب کر دے گا۔ پھر ایک روز چودھری نے فروز کے باپ کو بلا کر بھی دھمکی دی کہ تمہارے 2 بیٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی رہ جائے، کیونکہ تمہارا بیٹا فروز جس لڑکی کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ اب میری بیوی ہے۔ میں چودھری کے مقابلے میں کیا تھا؟ میں نے چودھری کی منت سماجت کی کہ میں اپنے بیٹے کو سمجھا لوں گا۔ چودھری نے میری بات بھی پوری نہیں سنی اور غصے میں کہا، تمہارا بیٹا ہلالی معلوم نہیں ہوتا۔ اس لڑکے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میرے آگے زبان کھولی ہے، مگر میں نے چودھری کے ساتھ بحث نہ کی اور گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا، اور ہم دونوں نے فروز کو اگلے روز ہی اس کے تایا کی زمینوں پر بھیج دیا اور اسے کہا کہ وہ ان تائے کو بتا دے تمام جو کچھ گاؤں میں ہوا ہے۔ میں نے کہا، ابھی تم نے بتایا کہ فروز 2-3 دن سے اپنے ننیال گاؤں آیا ہوا ہے، تو کیا وہ اس گاؤں میں آیا ہوا تھا؟ وہ جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرا شک پختہ ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، جھوٹ بولنے کی سوچنا بھی نہیں۔ اس نے کہا، میں جھوٹ بولنے کی نہیں سوچ رہا جناب، میں تو اس ڈر سے چپ ہو گیا ہوں کہ اگر بتا دیا کہ فروز یہاں آیا تھا تو آپ اسے شک میں گرفتار کر لیں گے۔ چودھری کو اسی نے قتل کیا ہے، وہ آیا تھا اور ہمیں مل کر واپس چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، جس رات فروز آیا تھا اسی رات کو تمہارا بڑا بیٹا فوجی بھی آیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں جی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ مقتول ان دونوں بھائیوں کے جانے کے بعد قتل ہوا تھا۔ میں نے ان کے باپ کو مزید پریشانی سے بچانے کے لیے اسے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہ، تمہارے بیٹے پر شک نہیں ہو سکتا۔
میں نے اسے کہا کہ تمہارے بیٹا اگر اتنے ہی دلیر ہوتے تو وہ 2 مہینے انتظار نہ کرتے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا بیٹا فوجی اس سے پہلے کب چھٹی پر آیا تھا؟ اس نے کہا 7 8 مہینے پہلے وہ چھٹی پر آیا تھا۔ میرا شک ایک بار پھر یقین میں بدل گیا۔ میرے خیال کے مطابق یوں ہو سکتا تھا کہ فوجی کو ملنا اس کا بھائی فروز فوجی کے پاس گیا ہوگا۔ اس نے بڑے بھائی کو بتا دیا ہوگا کہ مقتول نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ بڑی بھائی کے متعلق مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ غصے والا دلیر آدمی ہے، اور اس نے چھوٹے بھائی کو یہ بات بتا دی ہوگی کہ وہ بھی گاؤں میں آ جائے۔ چھوٹا بھائی بھی اسی رات گاؤں میں آ گیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہی گاؤں سے کلہاڑی لے کر نکل گئے اور پہلے سے طے شدہ جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ پھر صبح ہونے کے بعد بڑے بھائی بھی گھر سے نکل کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے مقتول کا راستہ روک کر اسے قتل کر دیا۔ چودھری کو قتل کرنے کے بعد فوجی واپس اپنی ریجمنٹ میں چلا گیا ہوگا جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، اور فیروز اپنے ننیال گاؤں چلا گیا۔ ننیالی گاؤں بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ اب سوال یہ رہ گیا تھا کہ انہیں کس نے بتایا ہوگا کہ مقتول فلاں گاؤں گیا تھا اور فلاں وقت واپس آیا ہوگا۔ یقیناً یہ خبر اس نے فیروز تک پہنچائی ہوگی۔ نسیم نے۔ میں نے فیروز اور فوجی کے باپ کو باہر بٹھا دیا۔ میں ان دونوں بھائیوں کے خلاف شہادت اکٹھی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نمبردار کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ مقتول کے خاص آدمیوں کو بلا کر لے آئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کلہاڑیوں کے زخم وغیرہ لکھے ہوئے تھے اور موت کا وقت صبح 10 بجے کے لگ بھگ بتایا گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول اپنے جن دوستوں کے پاس ان کے گاؤں گیا تھا وہ بھی آ گئے ہیں۔ میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے مقتول کی نئی بیوی سے پوچھ گچھ کی جائے۔ چنانچہ میں نے اسے بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آئی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے دونوں بیویوں بلکہ دونوں بیواؤں میں سے یہ فرق دیکھا کہ پرانی بیوی کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی اور ناک سرخ تھی، لیکن نئی بیوی کی آنکھیں خشک تھی۔ اگر اس نے آنسو بہائے تھے تو وہ خاموشی کے آنسو ہوں گے۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا چھوٹی چودرانی، مجھے تھانے دار سمجھ کر ڈر نہ جانا۔ میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ظلم بھی دوہرا ہوا ہے۔ ایک تو تمہیں فیروز سے چھینا گیا، اور دوسرا یہ کہ تمہیں اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ فیروز کے نام پر اس نے چونک کر میری منہ کی طرف دیکھا۔ میں اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کرتا رہا، جس سے اس کے چہرے کا کھچاؤ کم ہوتا گیا۔ اس نے کہا یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ بڑی چودرانی نیک اور اچھے اخلاق والی تھی۔ اگر وہ ایسی نہ ہوتی تو میں دوزخ کی آگ میں جلتی رہتی۔ ایک تو زبردستی کی شادی، دوسرا خاوند باپ کی عمر کا، اور تیسری سونگن۔ میں تو سونگن سے ڈرتی تھی کہ یہ مجھے سے گن کر بدلے لے گی۔ چودھری کا سلوک بھی اچھا رہا، لیکن 2 مرتبہ لیکن کہہ کر اس نے سر چکا دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا فیروز کے والدین کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے تمہارا رشتہ جلدی لے لیتے۔ اس نے کہا میرا باپ لالچی ہے۔ اگر چودھری کے بجائے میرے باپ کو کوئی قتل کر دیتا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ وہ میرے ساتھ یوں باتیں کرنے لگی جیسے میں اس کی ہمراز اور ہمدرد سہیلی ہوں۔ میں اسے اس مقام پر لانا چاہتا تھا کہ آہستہ آہستہ اسے اپنے کام کی باتوں کی طرف لانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ چودھری کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا یہاں تک تو بھی سوچا ہے کہ کہیں یہ کام فیروز تو نہیں کر دیا، لیکن وہ تو گاؤں میں ہی نہیں ہے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ فیروز کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ چودھری فلاں گاؤں گیا ہوا ہے اور فلاں وقت واپس آ گیا ہے؟ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا لیکن یہ بات تمہیں اور بڑی چودرانی کو تو معلوم تھی۔ وہ بولی جی ہاں، ہم دونوں کو تو چودھری بتا کر گئے تھے، اور ہم چودھری کا گھر میں انتظار کر رہے تھے، لیکن اس کی گھوڑی خالی واپس آ گئی۔ میں دراصل نسیم سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ فیروز گاؤں میں آیا تھا تو کیا وہ اس سے ملی تھی۔ مجھے شک تھا کہ وہ فیروز سے ملی تھی، اور اسی نے فیروز کو بتایا تھا کہ مقتول فلاں وقت فلاں گاؤں سے واپس آ رہا ہے۔ لیکن میں یہ سوال اس سے چکر دے کر پوچھنا چاہتا تھا۔ یہ کام استادی کا کام تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ چودھری تمہیں دل سے چاہتا تھا، پھر بھی تمہارے اور فیروز کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت تو نہیں نکل سکتی تھی۔ فیروز کو چودھری نے ڈرایا دھمکا کر گاؤں سے تو نکال دیا، مگر اس خوبصورت جوان دل سے نہیں نکال سکا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے جذبات کو ہلا کر رکھ دیا تھا،
اور اس نے تسلیم کر لیا کہ فروز اور وہ عشق و محبت کی داستانوں کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ ان کی شادی ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی محبت اور ملاقاتوں کو پاک اور صاف رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا چودھری نے شادی کے بعد تم سے فروز کے متعلق ضرور پوچھا ہوگا کہ تم فروز کو چاہتی ہو یا نہیں۔ وہ بولی ہاں پوچھا تھا، لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں فروز کو چاہتی ہوں۔ لیکن چودھری کو معلوم تھا، اس لیے اس نے مجھے پہلے روز ہی خبردار کر دیا تھا کہ تم نے فروز کے ساتھ جس دن بات کی وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں نے ہوا میں طریق چلاتے ہوئے کہا میں تمہاری دلیری اور وفا کی تعریف کرتا ہوں کہ تم پھر بھی فروز سے ملنے سے باز نہیں آئی۔ واہ محبت ہو تو تمہاری جیسی۔ جیسے ہی تمہیں پتہ چلا کہ کل رات فروز اپنے گھر آیا تم اس سے ملنے اس کے گھر پہنچ گئی۔ میرا ہوا میں چلایا ہوا تیر ضائع نہ گیا۔ نسیم نے کہا آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ میں نے کہا میں تو تمہارے متعلق ایسی باتیں بھی بتا سکتا ہوں جو تم اپنے آپ سے بھی چھپاتی پھرتی ہو، مگر میں یہ باتیں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ اور ویسے بھی تمہیں اب ڈرنے نہیں کی ضرورت، چودھری تو مر چکا ہے اور اب تم آزاد ہو۔ میں نے اس سے دوستانہ لہجے میں کہا نسیم میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہارا ہونے والا لڑکا پیدا ہوا تو اس کا حق نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ چودھری کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ وقت آنے پر میں بھی اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس طرح کچھ اور باتیں ہوئیں تو اس نے بتا دیا کہ وہ فروز سے کس طرح ملی تھی۔ اس رات مقتول دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا اور نسیم نے چودھری سے اجازت لے لی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی اور صبح واپس آ جائے گی۔ جب چودھری دوسرے گاؤں کے لیے چلا گیا تو نسیم اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ شام گہری ہو گئی تو فروز کی ایک بہن نے نسیم کے گھر جا کر اس کے کان میں بتایا کہ فروز آیا ہوا ہے اور وہ صبح ہونے سے پہلے چلا جائے گا۔ نسیم نے اپنے اوپر کھیس لیا اور اندھیرے میں فروز کے گھر چلی گئی۔ فروز کا بڑا بھائی فوجی بھی آیا ہوا تھا۔ نسیم فروز سے علیحدگی میں تو نہ مل سکتی تھی، سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ نسیم نے باتوں باتوں میں بتا دیا کہ چودھری فلاں گاؤں گیا ہوا ہے اور صبح واپس آئے گا۔ نسیم زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھی اور واپس آ گئی۔ میں نے نسیم سے کچھ اور نہ پوچھا، میرا شک پختہ ہو گیا تھا۔ میں نے نسیم کو جانے کی اجازت دے دی اور ان دونوں بھائیوں کو تفتیش میں شامل کرنے کے لیے تھانہ بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی کارروائی تو یہ کرنی تھی کہ فروز کے ننیال گاؤں جا کر اس گاؤں کی تلاشی لینی تھی، کیونکہ مجھے آلہ قتل کلہاڑی برآمد کرنی تھی۔ ایک اور مشکل پیدا ہونے کا بھی اندیشہ تھا، وہ یہ کہ فوجی بغیر چھٹی کے آیا تھا۔ ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے تھے کہ کوئی فوجی چوری چھپے اپنی رجمنٹ سے آیا اور گاؤں میں اپنے کسی دشمن کو قتل کر کے چلا گیا۔ گاؤں میں تو کئی عینی شاہد موجود تھے جنہوں نے فوجی کو گاؤں میں دیکھا تھا، لیکن جب پولیس اس فوجی کو گرفتار کرنے کے لیے اس کی رجمنٹ میں گئی تو وہاں سے جواب ملا کہ یہ آدمی تو اپنی رجمنٹ سے باہر گیا ہی نہیں اور یہ تو فلاں ڈیوٹی پر حاضر تھا۔ فروز کے بڑی بھائی کے معاملے میں مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کام کے لیے ASI کو بلایا تھا۔ مقتول اپنے جن دوستوں کے پاس ان کے گاؤں گیا تھا وہ میرے بلاوے پر آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گاؤں کے معزز آدمی تھے، بہت دیر سے آئے بیٹھے تھے۔ میں نے ان دونوں کو اندر بلا لیا اور اپنے سامنے بٹھا کر ان سے پوچھا کہ مقتول کی ان کے ساتھ دوستی کیسی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی مقتول کے ساتھ گہری دوستی تھی، کبھی وہ چودھری کے ہاں جایا کرتے تو کبھی چودھری ان کے ہاں آیا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا چودھری کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ ان میں سے ایک نے کہا چودھری نے ہمارے ساتھ کبھی کسی دشمنی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ دوسرے نے کہا جس طرح چودھری قتل ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ دشمن کوئی بڑا ہی ظالم تھا، اس نے کسائیوں کی طرح انتقام لیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا چودھری ایسا آدمی تھا کہ اس نے تمہارے گاؤں سے واپس آتے ہوئے راستے میں کسی عورت کو چھیڑا ہو اور اس عورت کے ساتھیوں نے چودھری سے انتقام لیا ہو؟ ایک دوست نے کہا چودھری اتنا نیچ آدمی نہیں تھا۔ دوسرے دوست نے پہلے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے تھانے صاحب اس مظاہرے کی بات بتا دیتے ہیں تھانے دار صاحب کو۔ پہلے نے کہا ہاں ہاں بتا دو، یہ کوئی دشمنی بات تو نہیں ہے نا۔ پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ مقتول کی ایک نوکرانی ہے جو خاصا خوبصورت اور جوان ہے اور مقتول کے ان دوستوں کے گاؤں کا ایک آدمی ہے۔ اس آدمی کا مقتول کے گاؤں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس آدمی کی مقتول کی اس نوکرانی سے درپردہ دوستی تھی یا مقتول کو ان پر ایسی دوستی کا شک تھا۔ ایک روز مقتول نے ان دونوں کو کہیں دیکھ لیا اور اس آدمی کی پٹائی کر دی۔ وہ آدمی ایک بڑے ذمہ دار کا خاص مزارہ ہے۔ اس آدمی نے ذمہ دار کو بتایا کہ چودھری نے اسے مارا ہے۔ ذمہ دار نے مزارے کی بات سن کر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا چودھری اور اس ذمہ دار کے درمیان کوئی منہ ماری ہوئی تھی کہ بات قتل تک پہنچ جاتی؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے آمنے سامنے تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔
میں اس وقت جلدی میں تھا۔ میری 100% توجہ فروز اور اس کے بڑے بھائی پر تھی، اس لیے میں نے مقتول کے ان دوستوں پر زیادہ توجہ نہ دی۔ ویسے بھی جو بات انہوں نے بتائی تھی وہ کوئی ایسی دشمنی والی بات نہ تھی جو کہ قتل تک پہنچ جاتی۔ میں نے مقتول کے ان دوستوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ ASI آ چکا تھا۔ میں نے اسے سارے کیس سمجھایا اور بتایا کہ فلاں رجمنٹ کا فوجی ہے، اسے شامل تفتیش کرنا ہے۔ ASI سیدھا رجمنٹ میں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے پولیس کے بالا افسروں کا اجازت نامہ ضروری تھا۔ ASI پرانا اور تجربہ کار آدمی تھا، اسے اس طریقہ کار کا اچھی طرح علم تھا۔ وہ میری بات سن کر اور سمجھ کر چلا گیا۔ میں وہیں سے اپنے عملہ اور فروز کے باپ کو ساتھ لے کر فروز کے ننیال کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ فروز کے باپ کی رہنمائی میں فروز کے ننیال کے گھر پہنچے۔ فروز وہیں تھا۔ باپ نے بتایا کہ یہ فروز ہے، وہ واقعی ایک خوبصورت جوان تھا۔ میں نے اسے الگ کر لیا، اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرنا اور گھبرانا نہیں، بالکل تم نے۔ چودھری کا قاتل کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ فروز نے حیرت سے آنکھیں بہت زیادہ کھول کر پوچھا، کون سا چودھری؟ میں اس بات پر حیران ہوا۔ میں نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، فروز اتنا چلاک بننے کی کوشش نہ کرو، تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس بدکار چودھری کے قتل کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ فروز نے کہا، آپ میری مدد کیا کریں گے؟ چودھری اگر قتل ہو گیا ہے تو میں اپنے گاؤں جا سکوں گا، کیونکہ میں اس کی غنڈہ گردی کی وجہ سے اپنے گاؤں سے نکلا ہوا تھا۔ میرا خاندان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، فروز تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ سیدھی بات کرتا ہوں۔ میں تمہارے نانا کے گھر تلاشی لینے آیا ہوں اور میں تمہارے ننیال کی عزت قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ تم وہ کلہاڑی خود ہی نکال کر میرے حوالے کر دو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کون سی کلہاڑی جناب؟ معلوم ہوتا ہے کہ چودھری خود تو قتل ہو گیا ہے اور اپنے پیچھوں کو میرے پیچھے ڈال گیا ہے۔ یہ جوان ذہن معلوم ہوتا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ چلاک اور ہوشیار بھی ہے یا نہیں۔ میں نے خانہ تلاشی سے پہلے اس سے پوچھ گچھ کرنا بہتر سمجھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ قتل سے ایک رات پہلے اپنا گاؤں گیا تھا؟ اس نے بلا جھجک کہا، ہاں وہ اپنے گاؤں گیا تھا، اور اپنے گاؤں جانے پر اس پر کوئی سرکاری پابندی تو نہیں۔ پابندی تو صرف یہ تھی کہ میں چودھری سے لڑائی جھگڑے کے ڈر سے گاؤں نہیں جاتا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرا بڑا بھائی جو فوج میں ہے وہ بھی آیا ہوا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ آئے گا۔ میں کچھ دن پہلے اس سے ملنے گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ فلاں رات گاؤں جائے گا، اس لیے میں بھی اسی رات سے اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں اس سے جتنی بھی باتیں پوچھی وہ اس نے ٹھیک ٹھیک بتا دی، بلکہ ایک دو باتیں فالتو بھی مجھے بتا دی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے گمراہ نہیں کر رہا بلکہ میری معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے نسیم کے متعلق بھی جتنی باتیں بتائی وہ بالکل وہی تھی جو میں پہلے سے سن چکا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کے فوجی بھائی نے مقتول کے بدماش دوستوں کو بھی ڈرایا دھمکایا تھا۔ فروز نے کہا، کیا آپ کو مجھ پر شک ہے؟ میں نے چودھری کو قتل کیا ہے۔ اگر مجھ میں یا میرے بھائی میں یا میرے خاندان کے کسی بھی آدمی میں اتنی ہمت ہوتی تو میں گاؤں سے ہی کیوں بھاگتا؟ مجھے میرے بھائی نے بھی یہی کہا تھا کہ میں کچھ دن اور اپنے گاؤں سے دور رہوں اور اپنے بڑے افسروں کو چودھری کے خلاف درخواست دوں گا کہ چودھری ہمارے خاندان کو خود بھی اور اپنے پالے ہوئے بدماشوں کے ذریعے بھی تنگ کرتا ہے۔ میں نے اپنے تجربے اور استادی کو پوری طرح استعمال کیا، لیکن فروز پر میری کوئی بھی چال کارگر نہ ہوئی۔ میں نے فروز کے نانا کے گھر کی تلاشی لی، یہ ذمہ داروں کا گھر تھا، اس لیے وہاں کلاڑیاں بھی تھیں، لیکن مجھے اپنے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی۔ فروز نے مجھ سے کہا کہ تھاندار صاحب، کیا آپ چودھری کو شریف آدمی سمجھتے تھے؟ اس نے تو اپنی نوکرانی کو بے نکاح بیوی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میں فروز کو ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑا اور مقتول کے گاؤں چلا گیا۔ فروز نے کچھ ایسی باتیں بتائی تھی جن کی تصدیق میں مقتول کے گاؤں میں بیٹھ کر کرنا چاہتا تھا۔ گاؤں کے نمبردار نے اپنی بیٹھک میں میرے بیٹھنے کا انتظام کروا دیا۔ میں نے سب سے پہلے چودھری کے ان بدماشوں کو بلایا جنہوں نے فروز کو مارا پیٹا تھا۔ ایک کا نام بالا اور دوسرے کا نام شیدہ تھا۔ میں نے بالے اور شیدے کو پاس بٹھایا اور ان کے متعلق تفتیش میں جو باتیں میرے سامنے آئیں وہ ان کے آگے رکھی اور کہا کہ وہ بالکل سچ بتائیں۔ انہوں نے تمام باتوں کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ چودھری انہیں کھلاتا پلاتا تھا، پیسے بھی دیتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فروز کے بڑے بھائی نے ان کو ڈرایا دھمکایا بھی تھا، لیکن وہ اس سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ مقتول کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق یہ دونوں سب کچھ جانتے ہوں گے۔
میں نے ان سے کہا تم دونوں اچھی طرح جانتے ہوگے کہ میں اس وقت چودھری کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے چودھری کو اس کے کسی دشمن نے ہی قتل کیا ہوگا، لیکن سب کہتے ہیں کہ چودھری کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ چودھری تمہارا تو دوست تھا، تم لوگ تو جانتے ہوگے کہ چودھری کا کوئی نہ کوئی دشمن تو ضرور ہوگا جس نے اتنی بے دردی سے چودھری کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اگر تم بھی نہیں بتا سکتے کہ چودھری کا دشمن کون ہو سکتا ہے تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ تم دونوں ہی چودھری کے دشمن ہو، کسی وجہ سے تمہارے درمیان دشمنی ہوگی اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ بالے نے احتجاجی لہجے میں کہا، ہماری چودھری کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی جناب، ہمارا تو وہ روزی رسان تھا، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا، ہماری ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں جو شیدے کو معلوم ہے، اس گاؤں میں چودھری کا کوئی دشمن نہیں، اگر کوئی تھا بھی تو دشمنی اتنی سخت نہیں تھی کہ اسے اس طرح قتل کر دیا جائے۔ میں نے کہا فروز اور اس کے بڑے بھائی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بالا بولا، اور نئی بادشاہو، اور پھر یہ طنزیہ لہجے میں ہنستے ہوئے بولا، اور سرکار ان بھائیوں میں اتنا دم ہوتا تو فروز گاؤں چھوڑ کر نہ بھاگتا۔ 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے فروز کو گاؤں سے نکلے ہوئے، اگر اس نے اپنے کے ساتھ مل کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہوتا تو 2 مہینے انتظار نہ کرتا۔ میں نے کہا سنا ہے فوجی نے تم لوگوں کو ڈرایا دھمکایا تھا۔ بھالے نے کہا آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے اسے کیا جواب دیا تھا۔ پہلے تو اس نے آتے ہی ہم پر غصہ جھاڑا اور ہمیں ڈرانے دھمکانے لگا، لیکن جب ہم نے اس غصے کا جواب غصے دیے دیا تو وہ ہماری منتیں کرنے لگا کہ فروز گاؤں واپس آ جائے تو چودھری سے کچھ نہ کہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ فروز اگر پکا وعدہ کرے کہ وہ چودھری کی نئی بیوی کی طرح دیکھے گا بھی نہیں تو چودھری سے کچھ نہیں کہے گا اور اس کی عزت بھی کرے گا، اور فوجی نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا دے گا۔ یہ سن کر فوجی اور فروز میرا شک قائم رہا، وہ اسی لیے کہ فوجی چلاک آدمی ہو سکتا ہے، اس نے یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ مقتول سے ڈرتا ہے، اس لیے اس نے اس بدماشوں کے آگے منت سماجت کی ہوگی۔ میں نے بالے سے کہا کہ وہ مجھے وہ بات بتا دی جو بتانے لگا تھا۔ بالے نے کہا میں تو چودھری کی ایک دشمنی کی نشاندہی کرنے لگا تھا، میں آپ کو ساری بات سنا دیتا ہوں، آپ خود ہی سوچ لیں دے دشمنی والی بات بنتی ہے یا نہیں۔ پھر بالے نے بتایا کہ چودھری کی ایک نوکرانی ہے جس کی عمر 18-19 سال ہے، آپ نے چودھری کی پرانی بیوی کو دیکھا ہوگا، وہ شکل و صورت کی بس ایسی ویسی ہی ہے، جبکہ چودھری کی یہ نوکرانی کافی خوبصورت ہے۔ چودھری نے اسے در پردہ بے نکاحی بیوی یا داشتہ بنا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ راز چودھری اور ہم دونوں کو معلوم تھا۔ چودھری جس گاؤں سے واپس آتے ہوئے مارا گیا وہاں کے ایک جوان مزارے کے قریبی رشتہ دار ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت جوان ہے، وہ جوان ہمارے گاؤں میں آتا رہتا تھا۔ چودھری کی نوکرانی کی اس کے ساتھ کہیں ملاقات ہو گئی، ان کا آپس میں پیار محبت والا معاملہ چل پڑا ہے۔ ایک روز چودھری نے ہم دونوں کو گھر بلا کر کہا کہ وہ کھیتوں کی طرف گیا تو اس نے اپنی نوکرانی کو اس مزارے کے ساتھ دیکھ لیا۔ چودھری نے اپنی نوکرانی کو وہیں مارا پیٹا اور 2-4 تھپڑ اس مزارے کو بھی لگا دیے۔ وہ مزارہ تھا اس لیے اس نے تھپڑ کھا لیے، ورنہ وہ جس طرح کا صحت مند جوان ہے وہ چودھری کو کیا سمجھتا تھا، چودھری کی ہڈی پسلیاں ایک کر دیتا۔ چودھری نے ہم سے کہا کہ یہ مزارہ اب گاؤں میں آئے تو اسے مار پیٹ کر گاؤں سے نکال دیا جائے۔ ہم ان مزاروں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تیسرے چوتھے روز وہ مزارہ ہم کو گاؤں میں نظر آ گیا۔ ہم دونوں نے اس سے کہا کہ اس کی خیریت اسی میں ہے کہ گاؤں سے فوری نکل جائے، یہ چودھری کا حکم ہے۔ مزارے نے کہا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر آیا ہے اور انہیں مل کر ہی واپس جائے گا۔ ہم نے اس سے کہا کہ آئندہ اس گاؤں میں نہ آنا، تو اس نے مسکرا کر کہا میں تو اس گاؤں آتا رہوں گا، تمہارا چودھری اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ چودھری نے پینو نوکرانی کو مارا پیٹا ہے، اس کی قیمت تو چودھری کو دینی پڑے گی۔ میں نے بالے سے پوچھا یہ کب کی بات ہے؟ بالے نے کہا چودھری کے قتل کے دن سے 4-5 روز پہلے کی۔ چودھری قتل سے 1 روز پہلے اس مزارے کے گاؤں گیا تھا، وہاں چودھری کے دوست رہتے ہیں۔ ہم نے چودھری سے کہا بھی تھا کہ وہ ذرا ہوشیار ہو کر جائے، لیکن چودھری ہنس کا کہا کہ نیچ ذات والوں کی کیا مجال کہ ہمارے سامنے آنکھ بھی اٹھا سکے۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ وہ مقتول کی نوکرانی پینو کو بلا کر لے کے آئے۔ نوکرانی جلدی ہی آ گئی، وہ نسیم جیسی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ نسیم چترانی تھی اور یہ نوکرانی۔ میں نے اس نوکرانی کو تسلی دلاسا دے کر اس کی گھبراہٹ ختم کی، اسے کہا دیکھو پینو، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اور یقین کرو میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ میں جو بھی پوچھوں مجھے سچ سچ بتا دو۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کسے چاہتی ہو۔ چودھری نے اس کا اس گاؤں میں آنا جانا بند کر دیا تھا،
لیکن اب تم نہ ڈرو کیونکہ اب تم آزاد ہو، میں خود تمہاری شادی اس آدمی سے کر دوں گی۔ وہ بولی یا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نمبردار سے کہہ دیں وہ یہ کام کروا دے گا۔ وہ خوش ہو گئی تھی جس سے میرا کام اور آسان ہو گیا۔ اس نے بلا جھجک تسلیم کر لیا کہ مقتول نے اسے لڑکپن سے ہی اپنی داشتہ بنا لیا تھا، اور چودھری اس کے ساتھ اتنے پیار محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا کہ وہ بیچاری چپ چاپ چودھری کی داشتہ بنی رہی۔ پھر بھی وہ اپنی ساری زندگی تو چودھری کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی شادی ہونی چاہیے۔ اسے چودھری کے ساتھ محبت تو نہیں تھی، اور پھر اسے یہ نوجوان مزارہ مل گیا۔ اس مزارے کا نام روشن تھا۔ روشن پینو کو کہاں اور کب اور کیسے ملا، یہ ایک لمبی کہانی ہے جو پینو نے مجھے مختصر سنائی۔ اس کا مختلف خلاصہ یہ تھا کہ روشن پینو کے گاؤں آیا جایا کرتا تھا۔ ایک روز مقتول نے ان دونوں کو اکٹھا بیٹھے کھیتوں میں دیکھ لیا، اور مقتول نے ان دونوں کو مارا پیٹا۔ پینو نے بتایا کہ روشن کبھی کبھی رات کو بھی آیا کرتا تھا اور مقتول کی حویلی کے ایک کمرے میں پینو سے ملا کرتا تھا۔ روشن اپنے گاؤں سے اس گاؤں میں شام کے بعد آتا، روشن کے رشتہ داروں کا ایک بچہ پینو کو اطلاع دے جاتا، اور پینو دوسری طرف کا دروازہ کھول رکھتی۔ چند قدم کے فاصلے پر مقتول اپنی بیوی کے ساتھ مگن ہوتا۔ میں نے کچھ سوچ کر پینو سے پوچھا کیا روشن کے پاس کچھ چاقو یا کلاڑی یا کوئی ہتھیار بھی ہوتا تھا؟ وہ رات کو اتنا بڑا رسک لے کر مقتول کی حویلی کے اندر آتا تھا تو خالی ہاتھ تو نہیں آتا ہوگا؟ پینو نے کہا ہاں، وہ اپنے ساتھ کبھی لاٹھی اور کبھی کبھی کلاڑی بھی لاتا تھا۔ میں نے پینو سے کہا اگر تم روشن سے اتنی محبت کرتی تھی تو اس کے ساتھ بھاگ کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا 4-5 دنوں بعد میں نے اس کے ساتھ بھاگ ہی جانا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب چلی جاؤں گی اور ہماری شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا تم نے روشن کو بتایا تھا کہ چودھری نے تمہیں بن بیاہی بیوی بنا رکھا ہے؟ وہ بولی بتایا تھا، اور روشن کو چودھری پر اس بات کا بہت غصہ تھا، اور وہ کہتا تھا کہ چودھری غریبوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ مجھے اللہ اور قرآن کی قسم ہے کہ میرے ساتھ چودھری والا تعلق نہیں رکھے گا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم بہت جلد میاں بیوی بننے والے ہیں۔ میں نے پونوں کو اٹھا دیا اور روشن کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی کو بلایا۔ وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا روشن کیسا آدمی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ کسی سے ڈرنے والا آدمی نہیں۔ یہ تو میں نے اس سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مقتول کے گھر کے اندر آ کر اس کی نوکرانی بلکہ داشتہ سے مل کر جاتا تھا۔ روشن کے رشتہ دار نے مزید بتایا کہ وہ اپنے گاؤں کے چودھری کا خاص آدمی ہے، کوئی اس کے آگے سر نہیں اٹھاتا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ روشن کس کو بھی قتل کرنے کی ہمت اور صلاحیت رکھتا تھا۔ روشن جس گاؤں میں رہتا تھا وہ گاؤں دوسرے تھانے کے تحت آتا تھا۔ میں روشن کو تھانے طلب کر سکتا تھا، لیکن اس کی کلہاڑی دیکھنا ضروری تھی، اس لیے وہاں چھاپے کی ضرورت تھی۔ میں اسی وقت روشن کے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں وہاں شام کے بعد اندھیرے میں پہنچا اور علاقۂ تھانہ دار کا گھر گیا۔ اس تھانے دار کو واردات اور اب تک کی تفتیش سنائی۔ اس کے گھر کھانا کھایا۔ تھانے دار نے اپنا ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ کر دیا۔ 3 کانسٹیبل میرے ساتھ تھے۔ میں اس پارٹی کو لے کر روشن کے گاؤں پہنچا۔ گاؤں کے نمبردار کو جگایا اور نمبردار کی رہنمائی میں ہم روشن کے گھر گئے۔ یہ ایک کچا مکان تھا۔ دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک بوڑھے آدمی نے کھولا۔ نمبردار نے بتایا یہ روشن کا باپ ہے۔ باپ نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ روشن اندر سو رہا ہے۔ ہم جب اندر گئے روشن جاگ کر صحن میں آ گیا۔ صحن میں ایک بلب روشن تھا۔ میں نے روشن کو ساتھ لے کر گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ 2 کمرے تھے گھر میں۔ ایک کمرے سے ایک لاٹھی ملی جس کی لمبائی 5-6 فٹ سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ روشن کی چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے روشن سے کہا کلاڑی خود ہی میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کون سی کلاڑی جناب؟ میں نے بڑے زور سے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ وہ پیٹ پکڑ کر آگے کو دھورا ہوا۔ میں نے اس کے پہلو میں ایک اور گھونسا مارا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگا اور گر پڑا۔ میں نے اس کی گردن پاؤں رکھ کر اپنے جسم کا وزن ڈالا اور کہا کلاڑی میرے حوالے کر دو، اور بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اور کون کون تھا؟ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ، ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ بہن کو میں نے دیکھا، اس کی عمر 15-16 سال تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اس کی بہن کو تھانے لے چلو۔ میں نے اس کی گردن سے پاؤں اٹھا لیا۔ روشن نے اٹھتے ہوئے کہا میری بہن کو ہاتھ نہ لگانا، مجھے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تمہارا اقبالی بیان اور وہ کلاڑی جس سے تم نے چودھری کو قتل کیا ہے، اور تمہارے ساتھ جو کوئی بھی تھا وہ بھی بتاؤ۔ اس نے کہا تھانے دار صاحب غریب آدمی پر ظلم نہ کریں۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب غور سے دیکھا۔ اس کے جبڑے پر تھوڑی سے کان کے اوپر والے حصے تک سرخ رنگ کی موٹی لکیر تھی، جیسے کسی باریک لکڑی کی ضرب سے پڑ جاتی ہے۔ فوری مجھے مقتول کے ہنٹر کا خیال آیا۔
میں نے روشن کا کرتا اتروا لیا۔ ایسے ہی ایک لکیر اس کے بائیں پہلو پر بھی تھی جو پیٹھ تک گئی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ ضربے کیسے ہیں؟ کس نے تمہیں مارا؟ میں نے کہا، یہ سوچ کر جواب دینا تم جس کا بھی نام لوگے میں اس سے پوچھوں گا، اور یہ بھی سوچ لو کہ میں تمہارے گھر تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، شہادت لے کر آیا ہوں۔ اور وہ چپ چاپ میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اسے ڈرایا دھمکایا اور زیادہ تر دھمکیاں اس کی بہن کے متعلق تھیں۔ آخر اس نے مجھے الگ لے جا کر بات کرنے کا اشارہ کیا۔ میں اسے صحن کے ایک الگ کونے میں لے گیا۔ اس نے اقبال جرم پر مادگی ظاہر کر دی اور اس کے عوض کچھ رعایت مانگی۔ حسب معمول میں نے رعایت دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کی نشاندہی کی۔ میں نے اسی وقت اس کے ساتھی کے گھر پر چھاپا مارا اور کلہاڑی برآمد کر لی۔ وہ بھی مزارہ تھا، یہ بھی چودھری کا خاص آدمی تھا۔ میں قتل کا آلہ برآمد کرنے کی تحریری کارروائی مکمل کی اور دونوں ملزموں کو علاقے کے تھانے میں لے گیا۔ ساری رات جاگ کر دونوں کے الگ الگ بیان لیے۔ صبح تک میرے پاس 2 اقبالی بیان موجود تھے۔ ملزموں کو میں اپنے تھانے میں لے آیا۔ روشن نے قتل کی وجہ وہی بتائی جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ روشن نے چودھری کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مقتول کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ مقتول روشن کے گاؤں اپنے دوستوں سے ملنے آیا۔ روشن نے چودھری کو اپنے گاؤں میں دیکھا اور معلوم کر لیا کہ مقتول کب واپس جائے گا۔ روشن نے ایک دوست کو ساتھ لیا۔ روشن کے پاس لاٹھی تھے اور اس کا دوست کلہاڑی لے کر آیا۔ دونوں کسی اور طرف چلے گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ لمبا چکر کاٹ کر وہ گھات لگا کر مقتول کے راستے میں بیٹھ گئے۔ مقتول جیسے ہی راستے سے گزرا، دونوں ملزم اٹھ کھڑے ہوئے۔ روشن نے چودھری کی کمر پر لاٹھی ماری اور مقتول نے گھما گھما کر ہنٹر مارے۔ ہنٹر کی ایک ضرب روشن کے منہ پر اور دوسری پہلو پر لگی، لیکن مقتول ایک لاٹھی اور ایک کلہاڑی کا مقابلہ نہ کر سکا۔ میں نے مقدمہ تیار کر کے دونوں ملزموں کو عدالت میں پیش کر دیا۔ ان دونوں مقدموں کی سماعت تیزی سے ہوا کرتی تھی۔ ان دنوں مقدمات لیٹ نہیں ہوتے تھے۔ چودھری کے قتل کے مقدمے میں 6 مہینے پورے نہیں لگے تھے اور دونوں ملزموں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت کا فیصلہ آنے کے کچھ روز بعد مقتول کی دوسری بیوی نسیم کا بچہ پیدا ہوا اور یہ لڑکا تھا چودھری کی جائیداد کا وارث۔